درود بھیج دے محمد و آل محمد پہ. شیر بیچ کر ہاں عہد ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہاں عہد ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہوں، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہوں. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے، یہ ماں کی شرافت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، کب ضرورت ہو میرے بچوں کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں کچھ ہو بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پھر لیتی ہے جس وقت نظر بیٹے اور بہو، پھر لیتے ہیں جس وقت نظر بیٹے اور بہو، اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. درود بھیج دے محمد و آل محمد. یا رب میرے بچے کو عزادار بنانا، یا رب میرے بچے کو عزادار بنانا، عباس کے صدقے میں علمدار بنانا، عباس کے صدقے میں وفادار بنانا، اور تا عمر پڑھے مولا علی کے وہ فضائل، تا عمر پڑھے مولا علی کے وہ فضائل، جذبے میں اسے میثم تمار بنانا، جذبے میں اسے میثم تمار بنانا. درود بھیج دے محمد و آل محمد. برائے سلامتی امام زمانہ بابا سے بلند صلوات. ایک مطلب اور چند اشعار کی زحمت ہے. مطلب بطور خاص دیکھیں گے کہ سرور کے دشمنوں پہ تورا نہیں ہوا، سرور کے دشمنوں پہ تبرا نہیں ہوا، مومن کی بزم میں کبھی ایسا نہیں ہوا، مومن کی بزم میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور ممکن نہیں کسی سے تقابل حسین کا، ممکن نہیں کسی سے تقابل حسین کا،
قرآن جیسا کوئی صحیفہ نہیں ہوا، قرآن جیسا کوئی صحیفہ نہیں ہوا، بطور خاص کہ یہ سر حسین کا ہے وگرنہ جہان میں، یہ سر حسین کا ہے وگرنہ جہان میں، مرنے کے بعد کوئی بھی گویا نہیں ہوا، مرنے کے بعد کوئی بھی گویا نہیں ہوا، یہ سر حسین کا ہے وگرنہ جہان میں، مرنے کے بعد کوئی بھی گویا نہیں ہوا، اور جب تک ملی نہ چہرے پہ اکبر کی خاک پا، جب تک ملی نہ چہرے پہ اکبر کی خاک پا، رشق جمال جون کا چہرہ نہیں ہوا، رشق جمال جون کا چہرہ نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے آپ حضرات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پانی وفا نے پھینکا تو کہنے لگی فرات، پانی وفا نے پھینکا تو کہنے لگی فرات، ایسا کبھی بھی پیاس کا حملہ نہیں ہوا، ایسا کبھی بھی پیاس کا حملہ نہیں ہوا۔ اور کس منزل وفا پہ تھے انصار شاہدی، کس منزل وفا پہ تھے انصار شاہدی، نیزے پہ بھی حسین اکیلا نہیں ہوا، نیزے پہ بھی حسین اکیلا نہیں ہوا، اور عشق حسین کا میں ازل سے مریض ہوں، عشق حسین کا میں ازل سے مریض ہوں، اچھا ہے یہ مرض میرا اچھا نہیں ہوا، عشق حسین کا میں ازل سے مریض ہوں، اچھا ہے یہ مرض میرا اچھا نہیں ہوا۔ اور جبریل فکر لایا نہ وہی ثنا ہلال، جبریل فکر لایا نہ وہی ثنا ہلال، مولا کا میرے جب تک اشارہ نہیں ہوا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب تابعی زیدی صاحب سے کہ وہاں آئے بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش۔ ایک باوزی نعرے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ ایک مطلب اور چند اشعار جناب محسن نقوی شیر صاحب کو سماعت فرما لیں کہ تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، طور خاص سماعت فرمائیں کہ تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، اگر صلہ ہی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، اگر صلہ ہی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں، اور عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں، کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے آپ حضرات کہ عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں۔ اور شعر دیکھیں گے کہ اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں، اندھیری قبر میں، اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں، اور بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری اور جیا بھی نہیں، بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری اور جیا بھی نہیں۔ تو علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں، علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں۔ اور یہ آخری شعر کہ جسے علی کی محبت میں موت آ جائے، جسے علی کی محبت میں موت آ جائے، وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں، وہ جسے علی کی محبت میں موت آ جائے
وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. اسی کے ایک مطلع اور چند شعر ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کے کلام سے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ عزائے شہ سے جنہیں اختلاج ہوتا ہے، شعر دیکھیں گے، عزائے شہ سے جنہیں اختلاج ہوتا ہے سمجھ لو ان کا مرض لا علاج ہوتا ہے. عزائے شہ سے جنہیں اختلاج ہوتا ہے سمجھ لو ان کا مرض لا علاج ہوتا ہے. اور وہ جن کے دل پہ غم شہ کا راج ہوتا ہے، وہ جن کے دل پہ غم شہ کا راج ہوتا ہے ہر ایک حال میں وہ خوش مزاج ہوتا ہے. وہ جن کے دل پہ غم شہ کا راج ہوتا ہے ہر ایک حال میں وہ خوش مزاج ہوتا ہے. اور یہ تعزیہ، یہ علم، یہ لہو لہو منظر، شعر دیکھیں گے کہ یہ تعزیہ، یہ علم، یہ لہو لہو منظر، یہ سب خلاف ستم احتجاج ہوتا ہے. یہ تعزیہ، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عزاداری کیا ہے. یہ تعزیہ، یہ علم، یہ لہو لہو منظر، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ لہو لہو منظر، یہ سب خلاف ستم احتجاج ہوتا ہے. یہ سب خلاف ستم احتجاج ہوتا ہے. اور بشکل اشک اذا جو رواں ہیں آنکھوں سے، بشکل اشک اذا جو رواں ہیں آنکھوں سے وہ میرے پاک لہو کا خراج ہوتا ہے. بشکل، ہر کوئی امام پر گریہ نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا. بشکل اشک اذا جو رواں ہیں آنکھوں سے وہ میرے پاک لہو کا خراج ہوتا ہے. اور یہ سب حسین کے بے شیر تیرا صدقہ ہے. مصرع ثانی میں دیکھیں گے کہ یہ سب حسین کے بے شیر تیرا صدقہ ہے. زمیں کی کوکھ سے جتنا اناج ہوتا ہے یہ سب حسین کے بے شیر، یہ سب حسین کے بے شیر تیرا صدقہ ہے. زمیں کی کوکھ سے جتنا اناج ہوتا ہے. اور یہ بات سچ ہے تبرے کے تازیانوں سے، شعر دیکھیں گے، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے تبرے کے تازیانوں سے مریض بغض علی کا علاج. یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے تبرے کے تازیانوں سے مریض بغض علی کا علاج ہوتا ہے. عزائے شہ سے جنہیں اختلاج ہوتا ہے سمجھ لو ان کا مرض لا علاج ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں بسط مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. ایک باوا سے بلند نعرہ صلوات. بس ایک نوحے کے 2 شعر اور مقطع، چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. رخصت ہوئی جہان سے جب بنت مصطفیٰ رو
زمین عرش پا ماتم ہوا بپا خود مرتضیٰ نے بی بی کو غسل و کفن دیا دیکھا حسین نے جو جنازہ بطول کا آنکھوں میں اشک ہونٹوں پہ نوحہ یہ آ گیا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے. شعر دیکھیں گے. یہ سال تو ہے رنج و الم سے بھرا ہوا نانا گئے اب آپ بھی ہو جائیں گی جدا ہم اپنے دل پا داغ یہ کیسے اٹھائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے ہوگا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے محال ہم سب کا کون رکھے گا بعد آپ کے خیال دل ہوگا شخ جب آپ کے حجرے میں جائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے اور گھر میں ہمارے آپ کے دم ہی سے تھی بہار دور خزاں سے ہوگا ہمارا جگر فگار ہم اپنے دل کا حال کسے اب سنائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے. اور مقطع دیکھیں گے کہ شب کو چلے جو لے کے جنازہ بطول کا شب کو چلے جو لے کے جنازہ بطول کا مظہر لب حسین پاپے ہم تھی یہ صدا لمحے جدائی کے ہمیں ہر دم رلائیں گے اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے. اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب شناور صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں. نعرہ حیدری تمام علماء کرام تمام شعراء کرام تمام شیعان حیدر کرار کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. بعد مجلس شبیہ علم مبارک برآمد ہوگا. بی بی سکینہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اپنے چچا امو
کو یاد کر کے نوحہ کر رہی ہیں. سماعت فرمائے خاص طور سے. ہمیں تھا ناز تمہیں پر کہاں گئے امو شہید ہوتے ہیں سرور کہاں گئے امو پھوپھی کی چھنتی ہے چادر کہاں گئے امو ستا رہے ہیں ستمگر کہاں گئے امو کوئی بتائے تو آ کر کہاں گئے امو سکینہ کہتی تھی رو کر کہاں سماعت فرمائے خاص دور سے. ناب ہے آن و محمد نہ اکبر و ذیشاں کسے مدد کو بلائے بتائے جاؤں کہاں ہائے گزر رہی ہے جو دل پر کروں میں کیسے بیان دلائے کون مجھے کہ دشمنوں سے امان مدد کرو سکینہ کہتی تھی رو کر کہاں گئے امو ہائے بھلا دی کیا میری الفت بتائیے مجھ کو میں کب سے پلائیے مجھ کو ہائے ستم سے شمر لئی کے بچائیے مجھ کو ارے گلا بندھا ہے رسن میں چھوڑائیے مجھ کو میں مر نہ جاؤں تڑپ کر کہاں گئے امو سکینہ کہتی تھی رو کر کہاں گئے امو اور ملا نہ پانی کا قطرہ ہمارے اصغر کو وہ جس نے ہنس کے رلایا تھا ہر ستم گر کو ارے خود اپنی جان کو دے کر بچایا سرور کو بتائے آپ سکوں کیوں کہ آئے مادر کو اے بازو
ہمت پہ ناز ہے ہم کو خدا گواہ شجاعت پہ ناز ہے ہم کو ارے فدا میں آپ کی طاقت پہ ناز ہے ہم کو جو مجھ سے ہے اسی الفت پہ ناز ہے ہم کو پھوپھی ہے رنے میں کھلے سر کہاں گئے امو سکینہ کہتی تھی رو کر کہاں گئے امو. یہ ایک بند اور اس کے بعد جناب عباس بی بی سکینہ کے نوحے پر کیا جواب دے رہے ہیں سماعت فرمائیں گے خاص طور سے. جو آپ ہوتے تو ظالم ستا نہ سکتے تھے دیار خیمار خیموں کو آدھا جلا نہ سکتے تھے ہائے پھوپھی کو اس طرح در در پھرا نہ سکتے تھے نظر بھی جانب مادر اٹھا نہ سکتے تھے ہے غش میں عابد مستر کہاں گئے امو سکینہ کہتی تھی رو کر کہاں گئے امو. جناب عباس بی بی سکینہ کے نوحے پر جواب دے رہے ہیں صدا ترائی سے آئی میں آ نہیں سکتا ارے علم جو ہے میرے دل پر بتا نہیں سکتا آئے سکینہ میں تمہیں پانی پلا نہیں سکتا اب اپنی شکل بھی تم کو دکھا نہیں سکتا نہ لاؤ اب یہ زباں پر کہاں گئے امو سکینہ کہتی تھی رو کر کہاں گئے امو. میں گزارش گزار ہوں مولانا صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں فضائل مسائل بیان کریں. نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ سلمان. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علی مظہر ابن علی کوثر سید علی اظہر ابن علی کوثر اور حسن کوثر ابن علی کوثر کی روح کو احسان کر دیجیے. کل مومن و مومنات کی روح کو احسان کر دیجیے. فاتحہ.
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا و شفینا و ہادی نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وقتلتہم وآتشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجے محمد واجب الاحترام معزز سامعین، یقیناً مجلس کو تاخیر تھوڑی ہو گئی ہے، بہرحال یہ مجلس سید الشہداء ہے جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اجاز ہے کہ اگر وہ چاہے تو پورے قرآن کو نقطے میں لے آئے، نقطے کو پھیلا دے تو قرآن بنا دے، جو واجبات ہیں ہمارے، جو عمل ہیں ہمارے، نماز وغیرہ، یہ جو عملی زندگی ہے، جو احکامات شریعت ہیں، ان کے وقت معین کیے ہیں، لیکن ذکر اہل بیت کا اللہ نے کوئی وقت معین نہیں کیا۔ نماز پڑھنی ہوگی تو اس کے لیے شرطیں ہیں کہ وضو بھی ہو، قبلے کے رخ بھی ہو، وقت پر بھی ہو، بے وقت کی اذان کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ لوگ یہ کہیں کہ صاحب ذکر اللہ ہی تو کر رہے ہیں، نہیں، بس جتنا حکم ہے وہاں پر کرنا واجب ہوگا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد لیکن یہ اہل بیت کا ذکر ہے کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، صبح ہو شام ہو، نہ قبلے کا کوئی تعین ہے کہ جس رخ چاہے فرش ازا بچھا دو، جب چاہے جب بچھا دو، بس جب یہ شروع ہو جائے بس جب ہی ذکر اذان بھی سمجھیے، اس کو ذکر نماز بھی سمجھیے، اس کو ذکر اہل بیت اور ذکر پروردگار سمجھ لیجیے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد بھائیان محترم، لوگ جو ہے خالی رکوع اور سجدہ اور قیام کو نماز سمجھتے ہیں، جبکہ وہی نماز نہیں ہے۔ نماز کے معنی ہے نم اور آز، نم کے معنی ٹھنڈا کرنا، آز کے معنی دہکتے ہوئے شعلے، سمجھ رہے ہیں؟ دہکتے ہوئے شعلے جب ٹھنڈے ہو جائیں جس عبادت سے، جس عمل سے، اس کو نماز کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر وہ ماتم سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو ماتم نماز ہے، اگر وہ ذکر اہل بیت سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو ذکر اہل بیت عبادت۔ تو اذان محترم یہ سب نماز ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ سب نماز ہے، کیونکہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انا صلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی نماز۔ اب علی کے چہرے کو دیکھیے، ایک سلوات بھیجیے محمد والے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے غلط فہمیوں میں جی رہے ہیں آج تک بہت ساری چیزیں۔ عبادت بڑا عابد ہے، کیسے پتہ چلا عابد ہے کہ صاحب 5 وقتی نماز پڑھتا ہے، یعنی صرف نمازی کو عابد سمجھا، سمجھ رہے ہیں؟ یا صرف زکوٰۃ دینے والے کو عابد سمجھا، صرف حج کرنے والے کو عابد سمجھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ دیندار کی پہچان کرنا ہے تو اس کی دنیا میں تلاش کرو، اس کے دین میں نہیں، کہ بڑا دیندار ہے، یہ دیندار کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اس کی دنیا میں دیکھو کہ اس کے عمل کیسے ہیں، اس کے والدین سے تعلقات کیسے ہیں، اس کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، اس کے مومنین کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، کہیں وہ بیواؤں کو اور یتیموں کا مال تو غصب کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لو۔ تو دنیا میں تلاش کرو دیندار کون ہے۔ دیندار تو اگر دین کو نماز میں ہی تلاش کرنا ہے تو پھر شیطان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، اور اگر عالم ہی دیندار ہے تو شیطان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہے۔ بس ایک چیز نہیں تھی اس کے اندر، وہ ہے عقیدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ ہے جو اپنے عقیدے کو بچا کے رکھے، عبادتیں وہ افضل ہیں جو عقیدے کو بچا لیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ اور اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ ہر لمحہ بندہ اس کی عبادت کرتا رہے۔ تو اگر ہر لمحہ عبادت ہے تو نماز 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹے کی عبادت ہے، 17 رکعت نماز، 1 گھنٹہ بہت سکون سے، 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹے کی عبادت ہے۔ روزہ جو ہے 12 مہینے میں 1 مہینے کا ہے، 11 مہینے پھر کیا کریں؟
حج جو ہے تمام عمر میں وہ بھی استطاعت ہے تو کریں ورنہ تو وہ بھی معاف، زکوٰۃ حیثیت ہے دینے کی تو دیں ورنہ وہ بھی معاف. ہمارے عمل بالمعروف کر نہیں سکتے، برائی سے روک نہیں سکتے، اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ عمل بالمعروف وہ کرے، نیکی کی ہدایت وہ کرے جو پہلے نیکی کرتا ہو، برائی سے وہ روکے جو برائی سے خود رکا ہوا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ خود بھی جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرے جھوٹے کو کہہ رہا ہے کہ صاحب تم جھوٹ بہت بولتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہدایتیں ایسے نہیں ہیں، اسی لیے معصومین کو ان کو بنا کے بھیجا ہے. عزیزان محترم یہ سمجھیے 5 ہماری جڑ ہیں اصول، جن کو اصول کہتے ہیں، بچپن سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. اس کا مطلب ایک ایک جڑ پر 2 شاخیں ہیں. بھائی دین کی جڑ جو ہے 5 اور شاخیں جو ہے 10 ہے. اب پہلی جڑ کا نام ہے توحید، جس کی شاخ کا نام ہے نماز اور روزہ. جب تک توحید نہیں سمجھیں گے نہ نماز سے فائدہ نہ روزے سے فائدہ. سمجھ رہے ہیں؟ اول توحید ہے نا. اب دوسرے ہے ادھر جڑ ہے عدل کی، ادھر کیا ہے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ. حج اور زکوٰۃ بغیر عدالت کے ہو نہیں سکتے، ورنہ جہاں چوکے یہ اتنا کفارہ، یہ چوکے تو یہ کفارہ، یہ چوکے تو یہ کفارہ. سمجھ رہے ہیں؟ اگر عدل نہیں ہوگا تو نہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے نہ حج ادا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آیا ادھر نبوت آئی. نبوت میں کیا آیا؟ خمس آ گیا اور جہاد آ گیا. یہ تو نبی کے حکم سے ہے. اب جو آئی امامت، یہ کام ہے امامت کا کہ برائی سے روکنا اور نیکی کی ہدایت کرنا. اب آئی امامت. اسی لیے تو ان کے ٹوکنے پر لوگ ان کے دشمن ہو گئے، کیونکہ ان کا کام تھا برائی سے روکنا، ان کا کام تھا نیکی کی ہدایت کرنا. اب 1-2 شاخیں بچی ہیں اور ایک جڑ بچی ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، اور شاخ ہے تولا اور تبرہ. اب یہ 4 جڑوں کی 8 شاخیں تو ہو گئی دنیا میں. اب جو قیامت برپا ہوگی وہ اہل بیت سے تولا کرنے والے کون ہیں اور تبرہ کرنے والے ان کے دشمنوں میں کون ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. بس یہ ہے کہ صاحب وہ تبرہ نہ کریے. بھائی کیوں نہ کریں تبرہ کیوں نہ کریں؟ قرآن کو ہٹا دیجئے درمیان سے، نہیں کریں گے. اگر قرآن میں نہیں ہے تو بتائیے. ہم سے تو آج پوچھتے ہو کہ عزاداری کہاں قرآن میں، وہ تو ہم دکھا دیں گے. لیکن جس کے تم منکر بنے ہوئے وہ تو قرآن میں موجود ہے تبرہ. آج پاکستان میں ایک مہم چل رہی کہ صاحب وہ کیا نام ہے، تبت یدا ابی لہب سورہ نماز میں نہ پڑھیں. کیوں؟ ارے رسول کے چچا ہی تو تھے، بڑی اللہ نے ان کی بے حرمتی کیا. ارے بڑا خیال آیا چچا کا، لیکن یہ چچا سے محبت نہیں ہے رسول کے، کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ابو سفیان کی بہن تھی. اما لتل حطب، اللہ نے کہا کہ رسیوں میں باندھ کے ہم اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. تو درد ہوا ابو سفیان کی بہن سے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو نہ پڑھا جائے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے تو یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں. بھئی تبرہ نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب، یہ تو قرآن کی زینت بنا. سب سے پہلے جملے تو یہ حضرت ابو طالب نے کہے تھے کہ جب بچے ابو لہب بچوں کو پتھر دے دے کر کہتا تھا محمد گزرے تو ان کے پتھر مارو، تو لوگوں نے آگے کہا کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے کو ابو لہب پتھر مروا رہا ہے. بس گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایسا غیظ و غضب میں یہ جملے ابو طالب کی زبان سے نکلے کہ اللہ نے قرآن کی زینت بنا دی کہ ابو لہب پہ اس سے بہتر الفاظ میں تبرہ نہیں ہو سکتا جو ابو طالب نے کر دیا. ایک صلوات اور بھیجیے محمد تو محترم عبادت کو دیکھیے کہ عبادت کیا ہے. ہم کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے. نماز یہ ہے اتنا، حج تمام عمر میں ہے، ان کو یہ عبادت نہ سمجھیے. اللہ ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے. تبھی رسول نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اب یہ لمحے والی عبادت سمجھ میں آئی. علی کی محبت کے ساتھ سو گئے، سونا عبادت، جاگے جاگنا عبادت،
चल रहे इबादत, रोजगार कर रहे हैं रोजगार इबादत, बच्चों के साथ बैठे बच्चों के साथ बैठना इबादत, यानी 24 घंटे इबादत हो रही है। और उसके बाद क्या आगे वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है, जिक्र अली इबादत। भाई जिक्र भी हर वक्त नहीं होता, चेहरा इस वक्त मौला अली का हम देख नहीं सकते। भाई हम लोग छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए कि इस वक्त 2 इबादतें तो कर सकते हैं, हजरत अली का जिक्र कर सकते हैं और हजरत अली से मोहब्बत कर सकते हैं, चेहरा कब देखें? क्या बेहतरीन जवाब इमाम ने दिया, कहा कि अपने घर में जा और कुरान खोल के देख अली के चेहरे की ज़ियारत। कुरान खोल के देख अली के चेहरे की ज़ियारत हो। और खाली अली के चेहरे की ज़ियारत नहीं है, बल्कि खैबर में जब दर खैबर उखाड़ लिया और पैर हवा पे थे तो रसूल कह रहे हैं अली के पैरों को देखो, सर को ना देखो। आज पैरों का देखना इबादत है। अली चेहरे खाली चेहरा ही देखना इबादत नहीं है, आज पैरों को देखना भी इबादत है। तो ये ज़ात है अजीज़ान मोहतरम, ये कुरान है, कुरान को पढ़ें तो सही। लेकिन हमारे साथ अजीब व गरीब मामला है कि रसूलुल्लाह तो ये इरशाद फरमा गई है, बल्कि वसीयत है रसूलुल्लाह की। आखिरी हज में खाना काबा पे जो खुतबा दिया वहाँ पे भी ये बयान किया, ईद गदीर में जो खुतबा दिया उसमें भी ये बयान किया, और दुनिया से जाते वक्त भी आखिरी वक्त में भी ये बयान किया, इन्नी तारिकुम फिकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती व अहलल बैत। मैं 2 गना कद्र चीज़ें, 2 हम वज़न चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत। जिस किसी एक का भी दामन छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। एक उम्मत ने अहले बैत को छोड़ा, गुमराह हो गई, और हमारे अंदर जो गुमराही है वो कुरान को दूर रखने की वजह से है। अगर कुरान को पढ़ते रहें और उस पर गौर व फिक्र करते रहें तो ये गुमराहियां ना हो। ये गुमराही होने की दलील है कि हमने कुरान को, आज हमारे कुरान का क्या मामला हो रहा है, कुरान से मुर्दों के बख्शवाने पे लगाया हुआ है। वो हुदुल लिन्नास बन आया भेजा अल्लाह ने कि इंसानों के लिए हिदायत है, वो सिर्फ मुर्दों के बख्शवाने पे लगा हुआ है। और हम इस्लाम के रस्म व रिवाज में फंस कर इस्लाम से इतनी दूर चले गए हैं। आप देखिए रसूल तो ऐलान कर रहे हैं कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद इन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत पे दुनिया से जा रहा है वो शहीद है। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो शहीद है उसका मुर्दा ख्याल भी ना करो, जबान से नहीं बल्कि ख्याल भी ना करो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के यहाँ से रिज्क पाता है। हमारी रस्में कह रही हैं कि हमको शब बरात के मुर्दों में दाखिल करना है। समझ रहे? तो आप बताइए कि कुरान के भी खिलाफ, रसूल के भी खिलाफ, वो जिंदा बता रहे, कह रहे हमें तो मुर्दों में शामिल करना है। मुर्दा तो वही है जिसके अंदर रूह नहीं, और रूह का नाम है विलायत अमीरुल मोमिनीन। रूह का नाम है विलायत अमीरुल मोमिनीन। क्यों? क्योंकि आदम को अल्लाह ने ये कहा जब मैं इसमें रूह डाल दूं, अपनी रूह, अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तो फरिश्तों ने कहा तुम सजदे में गिर जाना। ये रूह क्यों कहा अल्लाह ने? रसूल तो इरशाद फरमा रहे अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फिर दूसरी हदीस है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरी रूह को खल्क किया। अब या तो पहले रूह खल्क हुई या पहले नूर खल्क हुआ, लेकिन रसूल दोनों कह रहे हैं सबसे पहले मेरी रूह खल्क हुई, फिर कहते सबसे पहले मेरे नूर को खल्क हुआ। इसका मतलब यह है कि नूर जो है वही रूह है, जो रूह है वही नूर है। अब ये समझ में कैसा है, अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा मैं नूर डाल दूं तो सजदे में गिर जाना, अल्लाह ने कहा रूह डाल दूं तो सजदे में गिर जाना है? भाई अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि नूर डाल दूं मैं आदम के अंदर तो सजदे में गिर जाना, कहा रूह डाल दूं। कहा रूह का मतलब है जिंदगी, भाई जिंदगी है ना रूह। अब ये जो नूर एक खल्क हुआ, यकीनन रूह नूर एक खल्क हुआ, उसके 2 बराबर हिस्से फौरन हुए, उसके 2 बराबर हिस्से हुए, एक नूर मोहम्मद एक नूर अली। नूर मोहम्मद को अल्लाह ने नूर रखा और नूर अली को कहा रूह। नूर अली को कहा रूह। अब अल्लाह कह रहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तो सजदे में गिर जाना। अब रूह से मुराद है विलायत अमीरुल मोमिनीन। इसीलिए तो इमाम फरमाते हैं कि जिन फरिश्तों ने सजदा किया आदम को वो इकरार विलायत करने वाले हैं। इनकार करने वाला ऐसा ही है जैसे इब्लीस ने इनकार कर दिया। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
नबूवत भी जिंदा हो रही है तो विलायत के साथ। अब जहां जहां मुर्दानगी छाई हुई है, मुर्दनी छाई हुई है, वहां पे विलायत को जिंदा करने के लिए पहुंचाया। अब अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतूज़ ज़कात। ये किससे कहा जा रहा है? नमाज पढ़ने का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, मैंने देखा कुरान में 133 आयतें नमाज से मुताल्लिक़, पढ़ने का तो जिक्र ही मैंने नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ने आपको ईमान वालों कह के बुलाया है। यानी अगर आप ईमान वाले हैं तो नमाज तो आप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? मुनकिर नमाज की तो बात ही नहीं हो रही है, तारिक सलात की तो बात ही नहीं हो रही है। पढ़ने वालों को कह रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको जिंदा करो। भाई अकीमुस सलात, कायम करो, नमाज कायम करो। कायम से मुराद क्या है? कायम के दो माने, एक कायम के माने है बाकी और एक कायम के माने है जिंदा। इसीलिए इमाम ज़माना को बक़ियतुल्लाह भी कहा जाता है, कायम महदी भी कहा जाता है। समझ रहे? कायम के दो माने हैं, जिंदा और बाकी। तो इमाम बाकी भी है, बक़ियतुल्लाह है और कायम भी है। अब अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस सलात, नमाज को जिंदा करो। अब इसके दोनों माने अगर ले लें, बाकी रखो या जिंदा करो, तो जिंदा वो शय होती है जिसमें पहले से जान न हो, मुर्दा हो। तो ईमान वालों से कह रहा है कि अपनी नमाजों को जिंदा करो। किससे जिंदा करो? विलायत अली इब्न अबी तालिब से। समझ रहे हैं? अगर विलायत नहीं है तो नमाज मुर्दा है, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर विलायत की नमाज नहीं है, विलायत के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। मैं कहूंगा परवरदिगार, ये मारने वाली बात समझ में नहीं आई। ये कह देता बातिल हो जाएगी, ये कह देता कबूल नहीं होगी, ये मुंह पे मार देने वाली बात। अब कैसे मारी जाएगी? अब बचपने से हमने भी देखा कि पता नहीं, जब कोई चीज मुंह पे मारी जाती है तो मुंह सीधा तो रहता नहीं। तो हमने बड़े बड़े नमाजियों के चेहरे को देखे, पढ़ के आए चेहरा सीधा है, भाई इनके तो नहीं मारी गई। जहां रुख बदला समझो मार दी गई। एक हलवा भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही तो मसला है, ये समझने की बात है भाई, हम मुंह पे मार दी गई। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि इसको अगर इसका मतलब जिंदा करना है तो यह विलायत से जिंदा करो इसको, और अगर इसका मतलब हमने ये निकाला कि बाकी रखो, तो अल्लाह ये चाह रहा है कि जो नमाज आपने पढ़ी उसको बाकी रखो। आप देखिए हजरत मूसा ने भी नमाज पढ़ी, हजरत ईसा ने भी नमाज पढ़ी, रसूल अल्लाह ने भी नमाज पढ़ी, हजरत आदम से भी नमाज पढ़वाई अल्लाह ने, नूह से भी नमाज पढ़वाई, इतने नबियों से नमाज पढ़वाई। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि इब्राहिम ने नमाज को जिंदा किया, मूसा ने नमाज को जिंदा किया और ईसा ने नमाज को जिंदा किया। इन्होंने कायम की, नमाज कायम की, इन्होंने बका रखी नमाज की। और रसूल अल्लाह ने तो फिर उसको मेराज पहुंचा दिया नमाज को। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज करा दी इस नमाज को। बहरहाल लेकिन न यहूदियों ने बढ़ के ये ऐलान किया कि हम गवाही देते हैं कि मूसा ने नमाज को जिंदा किया, न ईसाइयों ने बढ़ के ये ऐलान किया कि हम गवाही देते हैं कि ईसा ने नमाज को जिंदा किया। किसी नबी की उम्मत ने ये ऐलान नहीं किया। हद है कि उम्मत मोहम्मदिया में किसी ने बढ़ के ये ऐलान नहीं किया कि हम गवाही देते हैं कि सैयदुल मुरसलीन ने नमाज को जिंदा किया। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक उम्मत है, एक कौम है जो बढ़ के कहती है अशहदु अन्ना क़द अक़मतुस सलात व आतैतुज़ ज़कात। समझ रहे हैं? ऐ इमाम मजलूम हम गवाही देते हैं, ऐ इमाम हुसैन हम गवाही देते हैं, आपने नमाज को कायम किया है, आपने नमाज को जिंदा किया है। यही तो लायक बंदगी की दलील है। बंदे तो बहुत है अल्लाह के, लायक बंदगी बताइए कि लायक बंदा कौन है। एक बाप की औलादें तो बहुत है, फर्मा बरदार औलाद कौन सी है वो बताया था। फर्मा बरदारी की बात है भाई। एक बाप जो है 4 बेटे छोड़ के मखरूज दुनिया से मर जाए और 3 बेटों ने विरसा तो बांट लिया, बाप के कर्जे को अदा ही नहीं किया, और दौलतमंद हो गए। जो चौथा बेटा था उसने कहा कि नहीं, मुझे जो विरसा मिला है वो सारा मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन बाप के कर्जे को अदा करूंगा, बाप के कर्जे को अदा करूंगा। दुनिया की नजर में 3 तरक्की वाले हो गए, बोलिए भाई इन्होंने तो तरक्की की।
لیکن ایک نے ورثے کا سارا مال لٹا دیا، کہا کہ باپ کے قرضے کو ادا کروں گا، باپ کے قرضے کو ادا کروں گا۔ اہل دنیا جس نظر سے دیکھتی ہے، تین کو دیکھتی ہے کہ انہوں نے ترقی کی، چوتھے کو سمجھتی ہے کہ اس نے ترقی نہیں کی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بس وہی کامیاب ہے جس نے باپ کے قرضے کو ادا کر دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد سے کہہ رہا ہے، اذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ تو عہد و پیمانہ ہے نا۔ اور محمد کہتے ہیں کہ مجھے تنہا نہ کہنا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یعنی یہ عہد جو لیا ذکر کرنے کا اللہ نے، یہ 14 سے لیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ مجھے کوئی بتا دے، کسی اہل سنت کی کتاب سے بتا دے کہ رسول اللہ نے کب کوتاہی برتی ذکر میں، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے میرے حبیب عبادتوں کو کم کر دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولا کائنات میں کہاں کسر چھوڑی اللہ کا ذکر کرنے میں، امام حسن نے کہاں کسر چھوڑی، امام حسین نے تو اس ذکر کو معراج پہ پہنچا دیا کہ کٹے ہوئے سر سے بھی ذکر پروردگار نہیں رکا۔ چوتھے امام نے اس عالم میں، رکوع کے عالم میں ذکر پروردگار، جہاں جہاں قافلہ ٹھہرتا تھا شکر کے سجدے کرتے چلے گئے۔ ایسا ذکر کرنے والا کوئی ہے؟ تو 14 کے 14 نے تو ذکر کی منزلت کو آگے بڑھا دیا۔ اب اللہ پہ تو واجب ہے ان کا ذکر کرے، بھائی اللہ پہ تو واجب ہے کہ ان کا اہل بیت کا ذکر کرے، کیونکہ انہوں نے کر دیا۔ اب وہ قوم زندہ ہے، وہ لائق بندے ہیں کہ جو اللہ کے واجبات کو ادا کرے زمین پر۔ یہ ذکر اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے واجب، وہ لائق بندے ہیں جو اللہ کے واجبات کو ادا کریں۔ کہ ذکر اہل بیت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے واجبات میں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ خود سے کوئی چیز کیسے واجب کر لیتا ہے؟ اللہ تو واجب کرنے والا ہے، اس پہ کیا کوئی چیز واجب ہوگی؟ کبھی کبھی ہم پرسنلی خود چیزیں واجب کر لیتے ہیں، جیسے اس اذا خانے میں ہم منت مان لیں کہ اگر 1000 روپے چڑھائیں گے اگر فلاں کام ہمارا ہو جائے، اب وہ کام ہو جائے تو اب 999 نہیں چلیں گے، 1000 واجب ہو گئے۔ یہ تو عہد و پیمانے کی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نہ زبان رکھتا ہے، اللہ نہ کان رکھتا ہے۔ پہچان کسی چیز کی چہرے سے ہوتی ہے، بدن سے نہیں۔ یہ چہرہ، اس لیے اللہ نے حضرت علی کے چہرے کو وجہ اللہ کہا۔ اللہ کی پہچان ہے علی کا چہرہ۔ اللہ جو بولتا ہے یہ لسان اللہ ہے، ان کی زبان جو ہے اللہ کی زبان ہے، ان کے ہاتھ ید اللہ ہیں، ان کا نفس اللہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد رسول اللہ نے صرف انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ شکم مادر میں 4 مہینے کے بعد اللہ بچے میں روح ڈال دیتا ہے اور چہرے کی تصویر بن جاتی ہے۔ بھائی مٹی سے اللہ نے نطفہ لیا، نطفے سے خون اور خون کا جمار، پھر یہ مخلوط طریقے سے جو طریقہ ہے اس کا، اس کے بعد گوشت بنا، ہڈی بنی لوتھڑے میں، پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں روح ڈالی۔ جیسے روح ڈالی اب وہ ماں کے شکم سے غذا لینی شروع کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور غذا بھی ناف کے ذریعے لی گئی، منہ کے ذریعے نہیں ہے، کیونکہ وہ غذا ایسی ہے کہ اللہ روکے ہوئے ہے کہ اس کی زبان کو ہم کو پاکیزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس سے ذکر اہل بیت کرنا ہے، اس سے تلاوت قرآن کرانی ہے۔ یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ تو یہ ہم عام بچے ہیں جن کے لیے غذا کا اہتمام ہے، لیکن کائنات کے کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے روک دیا، جنہوں نے شکم مادر میں غذا نہیں لی، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بھی بندے ہیں۔ کون ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے ایک شہزادی کونین کائنات کی تمام عورتوں کی سردار، جو بذات رسالت ہیں، جو رسول کے رسالت کا ٹکڑا ہے، جو اللہ کا چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کنز مخفی، کنز مخفی۔ لوگ کنز سے کہتے کنیز، کنیز نہیں، کنز کہتے خزانے کو، مخفی کہتے چھپے ہوئے کو۔ فاطمہ کنز مخفی، اللہ کہہ رہا ہے یہ فاطمہ میرا چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ فاطمہ میرا چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ کنز مخفی ہیں شہزادی کونین۔ ان کے لیے اہتمام اتنا کہ ان کا نور کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا۔ کتنی احتیاط ہے، نبی ہیں، معصوم ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن نبی کے صلب میں نہیں رکھا کیونکہ شہزادی کا نور ہے۔ اس لیے رسول جب معراج پہ گئے تو اس نور کو وہاں تحفے میں دیا۔ اس کے بعد ان کے لیے اگر آیت اتری تو اس کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا۔ آیت کبھی صحرا میں اترتی ہے، کبھی میدان میں اترتی ہے، کبھی جہاد میں اترتی ہے، کبھی نماز میں اترتی ہے، لیکن آیت تطہیر کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا۔ چادر کے اندر بیٹھو، چادر کے اندر بیٹھو، تب آیت آئے گی۔ اتنا اہتمام شہزادی کے لیے۔ تو شہزادی جس ماں کے شکم میں رہے،
اس میں کتنا اہتمام ہے. کوئی جانتا ہی نہیں کہ شہزادی کی والدہ کا نام کیا ہے. یہ جو نام ہے یہ لقب ہے, یہ صفت ہے جس کو کہتے ہیں خدیجہ. ہم تو ختیجہ آری جانے کیا کیا دوسرے لفظوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیا. صحیح لفظ ہے خدیجہ. خدیجہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور خدیج مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. خدیجہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس نے شکم مادر میں غذا نہ لی ہو. خدیجہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے شکم میں وہ غذا نہ لی ہو. بھئی غذا تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ غذا ہے کون سی. کچھ چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ جو وہ غذا بن جاتی ہے, پھر وہی دودھ بن جاتا ہے. لیکن یہ جناب خدیجہ ہیں کہ جو شکم میں, یعنی 5 مہینے سے 1 دن اوپر ہو جائے تو بچہ شکم میں غذا لینا شروع کر دیتا ہے. 5 مہینے سے 1 دن پہلے یہ پیدا ہو گئی جنہوں نے اپنی ماں کے شکم میں غذا نہیں لی. ان کے خون کی, ان کی طہارت کو اتنا پاکیزہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ خدیجہ ہے, کیونکہ ان کے شکم میں فاطمہ زہرا کو آنا ہے. یہ اہتمام ہے, یہ اہتمام. تو عزیزان محترم یہ ہے خدیجہ, یہ اہتمام کیا اللہ نے. ایک صلوات بھیجیے ذرا محمد و آل محمد. تو یہ شکم مادر میں. اب آپ سمجھیے کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ صاحب ہمارے بچے ایسا کیوں ہو گئے, تو ہم نے وہ کام ہی نہیں کیے. آپ سمجھیے کہ ابھی 20-25 سال پہلے ایک ایران کے 6 سال کے بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا. کیا تھا کہ نہیں؟ وہ ماشاءاللہ تھا, آج تو جوان ہو گیا. 25-30 سال پہلے کی بات ہے شاید. 6 سال کے بچے نے, 6 سال کے بچے کا معاملہ کیا ہوتا ہے. لکھنؤ میں جب آیا تھا تو مائک سے کھیل رہا تھا, یعنی اس کو زندگی کا اتنا شعور بھی نہیں تھا. لیکن جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو بڑے بڑے حافظ دانتوں کے تلے انگلی دبا کے بیٹھ گئے. اور ایسے ہی نہیں, رٹا نہیں اس نے, جہاں سے پوچھ لو پیج نمبر تک بتاتا تھا. تو جب سعودی عرب میں وہ پہنچا تو بڑے بڑے حافظ عربی داں اس کے آگے سر جھکا کے بیٹھ گئے. کہا کہ ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا. اور جیٹ پلین کہا کہ ہم تحفے میں دیں گے تم. اس وقت 350 کروڑ کا جیٹ پلین اس بچے کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. وہ بچہ دیکھیے کیا اہل بیت کا چاہنے والا تھا. کہا کہ مجھے جیٹ پلین نہیں چاہیے. بولے پھر کیا چاہیے؟ کہ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ. عرب کے بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے عالموں کو ایک 6 سال کے بچے نے زہر کر دیا. اس کو کہتے ہیں عشق اہل بیت. اب ماں کا انٹرویو لیا گیا. ماں سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ اس بچے کے اندر یہ خصلتیں آئیں. کہا کہ جب سے شکم میں آیا بغیر وضو نہ رہی, بغیر وضو بچے کو دودھ نہیں پلایا. تو یہ عمل کر کے دیکھو پھر بچے کیسے ہوں گے, تو پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا. بھائی بچہ شکم میں ہے, اگر ماں قرآن پڑھ رہی ہے تو بچہ قرآن پڑھتا ہوا آئے گا. سمجھ رہے ہیں, وہ ماں کے شکم میں سن رہا ہے. ماں اگر گانا سنے گی تو بچے میں ویسے ہی اثرات ہوں گے. ماں اگر قرآن کی تلاوت, ماں اگر وضو کرے گی, وضو سے مطلب ہے روح کو پاکیزہ کرنا, تو بچہ شکم میں پاکیزہ رہے گا, تو اس کی زبان پہ کلمات حق جاری ہوں گے. لیکن ہم عمل میں جب دور چلے گئے تو آج نہ بچوں کو کوسنے سے کوئی فائدہ, نہ کسی چیز کو کوسنے سے کوئی فائدہ. آپ یہ عمل کرتے چلے جائیے. اس کے باوجود اللہ کے اعجاز ہے کہ ہمارے بچے آغوش مادر میں آنے کے بعد تھوڑا سا بولنا سیکھتے ہیں تو یا علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پاکیزگی کا ہی تو علامت ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہی تو بتا رہی ہے. یہ 2 ہی اعلان کیوں کیے بچے نے؟ نعرہ حیدری بولا تو یا علی کہا یا حسین کہا, اور معصومین کے نام کیوں نہیں لیے, اور اماموں کے نام اس کو جلدی سے یاد نہیں ہوئے. لیکن بچہ یہ 2 نام لے کے یا علی اور یا حسین آغوش مادر سے اعلان کر رہا ہے کہ میں غدیر بھی جانتا ہوں اور کربلا بھی جانتا ہوں. یہ 2 قیمتی شے اپنی مٹھی میں لے کے میں آیا ہوں دنیا کے اندر. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. محترم اہل بیت کی طرف آ کے تو دیکھیے, مودت میں آ کے تو دیکھیے کیا ہے اہل بیت, کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ کو خود اللہ ہے, کب سے ہے, ازلی ہے, ہمیشہ رہے گا. اس نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ بھی تو خود کو کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے سوچا کہ میں پہچانوایا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کر دی, اور اس کے بعد نور کے 2 برابر حصے کر دیے,
اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اے محمد اگر علی کا مقصد خلقت نہ ہوتا تو تمہارے نور کو خلق نہ کرتا. یعنی حضرت علی کی خلقت ہے نور محمد کو خلق کرنا. ہم تو فخر سے سینہ ہمارا چوڑا ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب نور سیدہ خلق ہوا تو اللہ نے کہا اے محمد اور اے علی سنو، اگر مقصد خلقت فاطمہ زہرا نہ ہوتا تو نہ محمد کا نور خلق ہوتا نہ علی کا نور خلق ہوتا. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور سے، اللہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا. نور علی سے ملائکہ خلق ہوئے، نور فاطمہ زہرا سے، سمجھ رہے ہیں، عرش مبین خلق کر دیا، اور اس کے بعد نور حسن سے چاند اور سورج خلق کر دیے، نور حسین سے جنت کی حوریں خلق کر دی. بتائیے ان سب سے ہم باہر جا سکتے ہیں؟ آج یہ چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، سمندر بہہ رہا ہے، یہ آیت الہی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، نشانی ہے، لیکن یہ روز نکلتا ہے، روز غروب ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو آیت نہیں سمجھا، عادت ہو گئی. اب یہ آیت نہیں رہی، عادت ہے. صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، نکلتا ہے، عادت میں شمار ہے. سمندر کا پانی بہہ رہا ہے، پٹارے مار رہا ہے، عادت میں ہے. لیکن اللہ کبھی کبھی ان عادت کو آیات میں لے کے آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب سورج گرہن تو نماز آیات پڑھو، چاند گرہن ہو تو نماز آیات پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیلاب آ جائے نماز آیات پڑھو. بھئی یہ ہوا ہے، یہ عادت میں شمار ہے، ہماری باریک ہوا چل رہی ہے، عادت میں شمار ہے. لیکن اگر یہ سخت ہو جائے، جسم سے ٹکرائے، اگر یہ آندھی بن جائے، ابھی تم اس کو عادت سمجھ رہے ہو، اب نماز آیات پڑھو. تو جو عادت ہے اس کو عادت میں نہ رہنے دو. آیات ہم بتاتے ہیں تم کو کہ آیت کیا ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. اور اللہ کی سب سے عظیم نشانی کہا کہ وہ نور محمد ہے. یہ اللہ کی سب سے عظیم نشانی ہے. یہ علی کا چہرہ ہے، یہ اللہ کی سب سے عظیم نشانی ہے. اور اللہ کی سب سے عظیم خبر ہے، نباہ عظیم جس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے نباہ عظیم سے قیامت کے دن. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو اللہ نے رزق ہم کو دیا اس کا ہم سے حساب کتاب لے گا، کتنی روٹیاں کھائی تھی. آپ مجھے ایک بات بتائیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کی دعوت کی اور اس نے کھانا کھایا. کھانا کھلانے والا اگر بار بار یہ اس کو احسان جتاتا رہے کہ ہم نے تم کو کھانا کھلایا تھا، ہم نے تم کو کھانا کھلایا تھا، تو یہ اچھا لگے گا؟ جب ایک انسان یہ اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتا تو وہ رحمان و رحیم پروردگار، وہ رازق پروردگار تم سے کھانے کا حساب لے گا عرش کے اوپر؟ یہ تو کھانا تمہارے لیے خلق کیا ہے اس نے، یہ میوات تمہارے لیے خلق کیے ہیں، یہ زمین سے پیدا ہونے والا اناج تمہارے لیے خلق کیا ہے. امتحان لیا جائے گا نباہ عظیم کا، جو بڑی خبر ہم نے پہنچائی اس کا امتحان لیا جائے گا. بڑی خبر کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ کے رسول کو روک لیا، یا ایھا الرسول بلغ، اگر یہ نہ پہنچائے تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. اس کو کہا جاتا ہے بڑی خبر. بس پھر اس کے بعد اللہ نے حدیث قدسی میں کہا اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گی. علی کی ولایت. تو عزیزان محترم یہ جتنا بھی مارکا ہوا یہ سب ولایت کا بغض تھا. یہ شک رسالت کرنے والے لوگ رسالت پر یقین نہیں رکھتے تھے. دشمنی جو ہے وہ رسالت سے تھی اصل. کیونکہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تو وہاں لوگ یہ سوچ کے آئے تھے کہ جو بھی محمد کہیں گے وہ ہم مانیں گے نہیں، کچھ بولیں گے ہی نہیں. اور آ گئے، پہلے دن بھی کھانا کھایا، دوسرے دن بھی کھانا کھایا، چلے گئے. تیسرے دن جو آیا اور حضرت ابو طالب ہے، یہ تو حکمت ابو طالب ہے. آج اسی لیے مجلس میں پہلے تبرک نہیں بڑھتا، بعد میں پہلے سنو بعد میں دیں گے. یہ تو ابو طالب کی سنت ہے جو آج تک قائم ہے. تبرک مقصد نہیں ہے، جو ذکر ہے وہ مقصد ہے. بعد میں تم کو کھانے کو بھی ملے گا. پہلے رسول 2 دن تک پہلے کھانا کھلاتے رہے، لوگ کھا کے جاتے رہے. سنتے جب رسول کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوتے تو چلے جاتے تھے. حضرت ابو طالب نے تیسرے دن کہا آج پہلے رسول بولیں گے، بعد میں کھانا کھلایا جائے گا. اور اس کے بعد جیسے ہی رسول، آپ یہ سوچئے کہ حضرت ابو طالب کتنے بڑے ناصر تھے رسول کے، اللہ کا رسول. تو جب وہ بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لہب اس انداز میں رسول پر حملہ ور ہوا کہ تاریخ میں لکھا کہ رسول بیٹھ گئے. آپ سوچئے کہ رسول بیٹھ گئے،
इधर हजरत अबू तालिब खड़े हुए और उन्होंने कहा, अबू लहब बैठ जा। ये बैठा नहीं था, थरथरा के गिरा था। ये हैबत अबू तालिब थी, ये बैठा नहीं था, थरथरा के गिरा था। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने कहा, या सैयदी या मौलाई, ए मोहम्मद, अब जो कहना आप कहिए। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो बोल देगा। तो लोगों ने सोचा कि पहले अरब के कबीले का एक दस्तूर ये था कि जो रईस होता था, जो सैयद होता था, जो सरदार होता था, वो जिसको सैयद कह के बुला दे, इसका मतलब ये है कि उसके बाद वो सरदार होगा, उसके बाद वो सरदार होगा। तो जब हजरत अबू तालिब ने, चूंकि वो सरदार थे उस वक्त अरब के, तो उन्होंने रसूल अल्लाह को कहा कि या सैयदी या मोहम्मद, आप आइए। तो लोगों ने कहा, अबू तालिब क्या आप बीमार हैं? कहा नहीं। कि क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? कहा कि नहीं। कहा कि फिर अपने भतीजे को सैयद कह के क्यों बुलाया? कहा कि तुम छोटे से इख्तिदार की सरदारी को और मोहम्मद की सरदारी का तकाबुल कर रहे हो। ये आलमीन का सैयद तो सरदार बन के आया है। कौन नात पढ़ रहा है? ये अबू तालिब नात पढ़ रहे हैं। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले इनकार करो बातिल खुदाओं का, फिर इकरार करो हक का, अल्लाह का। इसको कलमा, अबू तालिब ने ये कलमा अमल के तौर पे पढ़ा। अबू लहब जैसे बातिल का गिरबान भी पकड़ा, रसूल अल्लाह की हम्दो सना भी करा। ये कलमा हो रहा है दावत। अब रसूल ने कहा कि मैं तुम लोगों के, क्या तुम मुझे अमीन मानते हो? सबने कहा हाँ आप अमानतदार हैं। कहा मैंने कभी कोई झूठ बोला? कहा कि नहीं। सूरज अगर मगरिब के बजाय मगरिब से निकल आए अगर, तो हम मान लेंगे, लेकिन आपने झूठ बोला ये नहीं मानेंगे। यानी सदाकत का भी ऐलान हो गया, अमानत का भी ऐलान हो गया। कहा कि अब मैं एक दीन लेके आया हूं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहो। तो सबने ये अहद कर लिया था, पैमाना, कि इस पे कोई बोलेगा नहीं, गर्दन झुका लो। दुश्मनी हजरत अली से क्यों हुई? क्योंकि 10 बरस के हजरत अली खड़े हो गए, समझ रहे? क्योंकि दीन मोहम्मद को खत्म करने की साजिश लेके ये आए थे मुशरिकीन मक्का। कहा कि मोहम्मद जो भी बोलते रहे, बस खाली वो बोलते रहे, हम गर्दन झुका के किसी चीज पे इकरार, ऐदो पैमाना नहीं करेंगे। लेकिन रसूल ने कहा मैं ये दीन जो लेकर, जो इसमें मेरी मदद करेगा वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरा भाई होगा, वो मेरा वसी होगा, वो मेरा जानशीन होगा। इधर हजरत अली खड़े हुए, अना नासिरुन या रसूल अल्लाह। खाली अल्लाह की गवाही नहीं है बल्कि रिसालत की भी गवाही दे दी। तो मुशरिकीन मक्का अली के चेहरे को ऐसे खैज़ो ग़ज़ब में देख रहे थे। कहा कि इसने पूरी बाजी को पलट दिया। तो आप बताइए दुश्मन किसके होंगे? आप बताइए किसके दुश्मन होंगे? कहा कि अगर ये भी खामोश बैठते तो दीन यही खत्म हो जाता। अली के बोलने से ये दीन आगे चला। जैसे जैसे ये दीन फरोग पाता चला गया, बुग़्ज़ में इजाफा होता चला गया, और ये बुग़्ज़ इतनी हद तक पहुंच गया कि अहले बैत को फिर सुकून से न रहने। ईज़ान मोहतरम, करबला के अंदर दीन बचा अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया रसूल अल्लाह का, और कुनबा पूरा कुर्बान हो गया अबू तालिब का। बेटे हैं तो अबू तालिब के, पोते हैं तो अबू तालिब के, बहू बेटियां कैद हो गई अबू तालिब की। 4 बरस की बच्ची जो तमाचे खा रही है वो भी खून है अबू तालिब। कभी गले से खून बहता हुआ अली असगर के, वो भी खून है अबू तालिब है। कभी कड़ियल जवान के लाशे से बर्छी का फल है, वो भी अबू तालिब है। एक हुसैन है, इतने लाशे, अल्लाह अकबर। अभी ये अलम बरामद होगा इस मजलिस के बाद। ये अलम, इसको रायत भी कहा जाता है, इसको अम भी कहा जाता है, इसको लिवा भी कहा जाता है, इसको परचम भी कहा जाता है, इसको अलम भी कहा जाता है। लेकिन ईज़ान मोहम्मद 4 अलमदार हुए, हजरत अमीर हमजा, हजरत जाफर तैयार, हजरत अली। लेकिन 3 घंटे की अलमदारी हजरत अब्बास ने ऐसी की, अब क़यामत तक किसी से भी पूछो कि अलमदार कौन, कहा क्या काबुल फजल अब्बास अलमदार। ये अलमदारी, ऐसी अलमदारी हुई। और जब ये लुटा हुआ काफिला शाम में पहुंचा है और यजीद के पास सब असबाब लुटा हुआ पहुंचा, तो उसने अलम की छड़ को जब देखा तो 3 बार खड़ा हुआ, तख्सीर बैठ गया। ये बताओ कि अलम किसके हाथ में था? कहा कि ये हुसैन का भाई अब्बास था। यजीद कहता है वल्लाह मुजाहिद था। कहा कि यजीद, कहा कि अलम की पूरी छड़ में कोई जगह एक नाखून की बराबर ऐसी नहीं थी जहां पे तीर और तलवारों के निशान नहीं थे। जितने हिस्से में पंजा था बस उतनी जगह छोड़ा। कहा कि बाजू कलम हो गया लेकिन अलम नहीं छोड़ा।
یہ ہے مجاہد، یہ ہے مجاہد عزیزان۔ اور جب کربلا میں آ گئے، کربلا میں آنے کے بعد جناب زینب نے امام حسین سے بس ایک ہی سوال کیا تھا، اے حسین بھائی بس اتنا مجھے بتا دو میری چادر کی خیریت کب تک ہے، میری چادر کی خیریت کب تک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک علم سجا کے جناب زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا، کہا زینب اس علم کو دیکھتی رہنا، جب تک یہ علم سلامت تمہاری چادر سلامت ہے، جب یہ علم نہ رہے گا سمجھ لینا تمہاری چادر۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ زینب جب تک حسین زندہ ہے تمہاری چادر سلامت ہے، امام بتا رہے کہ یہ علم ہے اور یہ علمداری ہے، یہ منصب ہے، یہ حضرت عباس کی فضیلت اور عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے سب ان کے حصار میں ہیں، ورنہ تو اب کربلا 9 محرم تک تو علم دیکھتی نہیں جناب زینب، لیکن 10 محرم کو ظہر تک بھی علم تھا، اور ظہر کے بعد جب حضرت عباس کو اجازت ملی ہے تو وہ پرچم جو خیبر میں رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا تھا اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ بس یہ تو قرآن سے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ عزیزان محترم قرآن کی کوئی آیت میں اگر کچھ اوپر نیچے لکھنا ہو تو یہ حجت خدا کے اختیار میں ہے اور باقی کسی کے نہیں ہے، کیونکہ جیسے قرآن میں حضرت علی اصغر کی شہادت پر قرآن کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، امام اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، امام نے اس کے آگے جملہ جوڑ دیا رضاً بقضائے ہی و تسلیماً لامر ہے۔ عزیزان محترم اگر سلسلہ نزول قرآن کا بند نہ ہوتا تو امام کے ہر جملے کو کربلا میں قرآن کی جگہ مل جاتی، قرآن کی جگہ بن جاتی، یہ قرآن کے ساری چیزیں تھے۔ اب یہ جو نصر من اللہ فتح قریب یہ بھی عرش سے آیا تھا لکھا ہوا، یہ بھی اللہ جیسے ذوالفقار آئی ایسے ہی علم بھی آیا تھا، بس کربلا میں جب ادھر حسین جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول کی طرف سے جانشین حسین ہے، علی کی طرف سے جانشین حضرت عباس ہیں، حضرت عباس کو جب یہ علم سونپا جا رہا ہے تو امام نے نصر من اللہ فتح قریب کو کاٹ دیا اور اس کے نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم یہ حضرت عباس ہے، آپ سمجھیے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے ایران کے بہت بڑے آیت اللہ، اور انہوں نے حضرت عباس پہ کتاب لکھی ہے، اور جو کتاب لکھی تو لکھتے لکھتے وہ تحقیق کرتے کرتے ایک جگہ پہ انہوں نے ایک لائن میں لکھا کہ کربلا میں امام حسین حضرت عباس کی پناہ میں تھے، لکھی یہ لائن اور اس کے بعد پھر کاٹ دی، بولے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پوری کائنات امام وقت کی پناہ میں ہوتی ہے، حضرت عباس کی پناہ میں کیسے امام ہو سکتے ہیں، لائن کاٹ دی اور آنسو لے کے سو گئے۔ جب رات میں سو گئے تو امام حسین کی بشارت آئی، کہا کہ اے عالم جو تو نے لکھا تھا وہ غلط نہ تھا، جو تو نے لکھا تھا وہ غلط نہیں تھا، ہم کربلا میں عباس کی پناہ میں تھے، ہم کربلا میں عباس کی پناہ میں تھے۔ اور جب حضرت عباس رخصت ہو رہے تھے تو امام رخصت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، ادھر پسر سعد پریشان تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو سب سے بڑا بہادر ہے وہ کیوں حسین بچا کے رکھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے ذرا پتہ لگاؤ۔ تو جو مخبر ہیں جاسوس ہیں انہوں نے آ کے خبر لی، جا کے بتایا پسر سعد وجہ یہ ہے کہ جب عباس نے اجازت مانگی حسین غش میں چلے گئے، جب عباس جانے کی اجازت مانگتے حسین غش میں چلے جاتے، لیکن جب جناب سکینہ نے اعلیٰ تش کی صدا بلند کی، حضرت عباس نے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھا، کہا کہ آقا لڑنے کی نہیں مرنے کی اجازت ہے، مرنے کی اجازت ہے۔ اور امام نے رخصت کیا، رخصت کر کے لگام گھوڑے کی پکڑ کے ایک بار آنسو بھرے چہرے سے حضرت عباس کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے تھے بھیا عباس جب مجھے اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا ہوتی تھی میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، یا اخی انتا بنفسہ ہی، اے بھائی دل چاہتا ہے تمہارے اوپر میں اپنی جان قربان کر دوں، حسین اپنی جان تمہارے اوپر قربان کر دے۔ تھر تھرا کے حضرت عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، کہا کہ آقا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ غلاموں پر آقا جان نثار کریں، ارے غلام اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے آقا پر اپنی جان قربان کر دیں۔ اور ادھر حضرت عباس چلے گئے میدان میں، عزیزان محترم پہنچے ہیں نہر فرات، پہنچ گئے، پانی لیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے چلو میں پانی لیا، چاہتے ہیں کہ پی لیں، یہ وفا پہ کتنا بڑا الزام ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہوں اور حضرت عباس یہ چاہ لے کہ پانی پی لے، ارے جس کا رہوار پانی پینے سے منع کر دے، جس کا گھوڑا منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے، وہ عباس کیسے چاہ لے کہ پانی پی لے۔ یہ چلو میں پانی اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ طالوت تھے، وہ داؤد تھے کہ جن کو اللہ نے ایک چلو پانی پینے کی اجازت دی تھی نہر سے، یہ عباس ہے کہ حسین کے بچے اعلیٰ تش کر رہے ہیں،
میں ایک چلو چاہوں تو پی سکتا ہوں، لیکن میں یہ ایک چلو پانی بھی نہیں پی رہا ہوں۔ یہ گواہ کر رہے ہیں اللہ کو، یہ گواہ کر رہے ہیں اہل بیت کو، یہ گواہ کر رہے ہیں فرشتوں کو کہ سب گواہ رہنا عباس نے پانی نہیں پیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہاتھ تر ہوا تھا پانی سے، یہ وفا ہے، ان وفا پہ ہماری جان قربان۔ جب ہاتھ پانی سے تر ہوا، اس کو حضرت عباس نے اپنی زرہ سے صاف کیا اور اس کے بعد دعا کی، پروردگار میرے آقا کے بغیر عباس کے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے، اب جب میرا آقا کا سامنا ہو تو میرے بازو میرے بدن پہ نہ ہو، میرے بازو میرے بدن پہ نہ ہو۔ پانی لے کے تیزی سے چلے، علم کو جھٹکا لگا، دوسرے بار جھٹکا لگا، مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑا۔ حضرت علی اکبر بتا رہے ہیں لیکن جیسے ہی علم زمین کی طرف جھکا، امام بھی اپنی کمر پکڑ کے جھکتے چلے گئے۔ اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور تیزی سے امام کے قریب آئے۔ بس جلدی جلدی مسائب عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، تیزی سے آئے حضرت عباس کے قریب، دیکھا کہ 32 برس کا بھائی خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے، بازو قلم ہے، بس جلدی سے دوڑے، اتنا روئے اور جا کے ایک جملہ کہا، عباس تمہارے جانے سے سکینہ یتیم ہو گئی ہے، تمہارے جانے سے سکینہ یتیم ہو گئی ہے، جو آنکھیں تمہارے رہنے سے آرام سے سوتی تھیں آج سے وہ جاگیں گی، اور جو تمہارے خوف سے جاگتی تھیں آج سے وہ آرام سے سوئیں گی۔ عباس تمہارے جانے سے حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، اور یہ کہہ کہ بھائی کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ یہ وفا کی انتہا ہے۔ ایسے عالم میں حضرت عباس جب زانوں پہ سر رکھا امام نے اٹھایا اور زمین پہ رکھ دیا۔ جب 3 بار ایسا ہوا امام نے روتے ہوئے کہا، اے بھائی عباس کیا میرے زانوں پہ سر رکھنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا نہیں آقا، بلکہ میری آنکھ میں جو تیر لگا ہے اس کی یعنی پس گردن نکلی ہے۔ عباس نہیں چاہتا کہ وہ تیر آپ کے زانوں کو زخمی کر دے۔ میں کہوں گا اتنا خیال آقا کا، ارے عباس آپ کے جانے کے بعد ایک جسم اطہر ہے، سینکڑوں تیر ستم ہوں گے، کوئی تیر مار رہا ہوگا، کوئی تلوار مار رہا ہوگا۔ جزاکم ربکم الخیر الجزا۔ خیر امام نے گلے سے لگایا، حضرت عباس نے بھی کچھ وصیتیں کی ہیں، میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، امام نے پوری کی، زیارت کرنا چاہیے۔ حضرت عباس ایسی واحد شخصیت ہے کہ جس کے ناصر بن کے آئے، پیدا ہونے کے بعد پہلی زیارت اس کی ہے، اور جس کی نصرت میں جان دی آخری زیارت بھی اپنے اس امام کی کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس کی فضیلت ہے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائی کہا، امام کے کہنے سے بھائی کہا، امام کے سینے سے سر لگایا، روح جنت کو۔ اب یہ خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے امام چلے ہیں، علم کو دیکھتے ہیں، خون کو دیکھتے ہیں، خون کی خوشبو ہے۔ جیسے جیسے علم قریب آ رہا ہے، جناب سکینہ نے بچوں کو بلالا، بچوں آؤ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، شاید پانی آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی خیمے میں علم آیا، علمدار نہ تھا۔ امام نے جناب زینب کے خیمے کے سامنے جو علم نصب تھا اس کو ہٹایا، دونوں علم کو ملایا، لے جا کے خیمے میں رکھ دیا۔ زینب، ارے جس علمدار کے بھروسے تیری چادر کی ضمانت دی تھی وہ میرا شیر دریا کے کنارے سو گیا، میرا علمدار چلا گیا، میرا عباس چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنہا، پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہم کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام مظلوم کرنا۔ پروردگار جن گھروں میں فرش ازا بچھی ہے ان گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرما، نحوستوں کو زائل فرما۔ جہاں جہاں بشیان حیدر کررا نے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، سب دعاؤں میں دعا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم امام مظلوم کرنا۔ دردناک وہ منظر تھے، ایک رسن میں گلے 12 اور برہنا سر، جب آئی شام کے دربار میں بری داجگر، پڑی سکینہ پہ نگاہ اس شقیق کی نظر، یزید نام تھا
سے دیکھا لہے کے بالی سکینہ سے وہ شقی بولا سنا ہے بابا تیرا ایسے پیار کرتا تھا کہاں سکینہ نے میں شاہدی کی پیاری ہوں ارے دبالو اس دم پیاری ہوں تو میرے باپ میرے لیے زندہ میں سینے پہ سوتی تھی تسکین سی ہوتی تھی ماں بن کے مجھے جس نے آغوش میں پالا تھا یا حسین
भैया
ڈھا اے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین خدا ہی جان نے سنبھالا تھا اپنا دل کیوں کہا خدا ہی جان نے سنبھالا تھا اپنا دل کیوں کہا جوان کی لاش جو مختل سے لے کے آئے حسین شہید ہو چکے ابا سو اکبر و قاسم کسے اب اپنی مدد کے لیے بلائے حسین اٹھائی میت مقتل سے عصر تک تو نے مگر قدم نہ کہیں تیرے ڈگمگائے حسین جوان بیٹے کے سینے سے کھینچ کر برچھی کلیجہ تھام کے بیٹھے ہیں سر جھکائے حسین بدن کو تیروں نے کچھ اس طرح چھپا